بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہے؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیے ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، زمینوں اور آسمانوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت اور مظاہر اور ان کی حکمتوں کی عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے ایک مرسل روایت میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا، مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ الورا ہے، ان کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجئے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا، چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک پر بہتے ہوئے اس طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے، ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، کیوں نہ بنوں، کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیات نازل ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور نہ فکر نہ کرے۔ عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے سنا ہے کہ ایک سے دو سے تین سے نہیں بلکہ ان سب سے زیادہ سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے غور و خوض، یعنی جو چیز ہم دیکھیں اللہ پاک کی شکر ادا کرے، اللہ پاک کی تعریف کرے کہ تو کی تب مخلوق دنیا اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں، اور اس کو ختم کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اور باقی رہنے والے صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس پر ہمارا پکا یقین ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسے غور و فکر کرنے اور اللہ پاک کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔